تمنائے دل حبیب اللہ ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے، ایمان کل ہے۔ اللہ کا شکر ہے چند دن تو ہم یاد کرتے ہیں، لیکن یہ صرف 12 دن کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کے آخری سانس تک ان یادوں کو تازہ رکھنے کا امر ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ ہم رسم و رواج کو دین بنا بیٹھے ہیں، لہٰذا وہ رسم جب پوری ہوتی ہے تو یاد بھی مٹ جاتی ہے۔ دین وہ چیز ہے جو مٹتا نہیں، جو 5 وقت نماز کیسے جن کے اندر اللہ نے عظمت پیدا کر دی دوڑتے ہیں مسجد کی طرف، چونکہ وہ رسم نہیں ہے، وہ ایک عبادت ہے۔ ایسی میرے بھائیوں اللہ کی یاد، اللہ کے محبوب کی یاد، یہ پل پل ہم پر فرض ہے اور ہر وقت یاد رکھنے کی چیز ہے، تو پھر راستہ ملتا ہے، پھر راہیں طے ہوتی ہیں، متعین ہوتی ہیں۔ انبیاء کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ انسان اپنی عقل سے نہ اپنے پیدا کرنے والے کو جان سکتا ہے کہ کس نے پیدا کیا، نہ آنے کے مقصد کو جان سکتا ہے کہ کیوں پیدا کیا، نہ موت کی حقیقت کو جان سکتا ہے کہ میں مر کیوں جاتا ہوں، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے نہ اسے پہچان سکتا ہے، اور زندگی کیسے گزاروں کہ اطمینان چین سکون سے گزر جائے یہ بھی نہیں جانتا۔ جو زندگی کے بڑے مسائل ہیں وہ انسان یہاں سے حل نہیں کر سکتا، اس کمپیوٹر میں یہ چیز ہے ہی نہیں، باہر سے لینی پڑے گی۔ یہ خلا انبیاء کی ضرورت کا پیش خیمہ بنتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کون بنانے والا، کیوں بنایا، موت کیا ہے، مٹی میں ملا دیا، کسی نے جلا دیا، کسی نے بہا دیا، یہ کیا چیز ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں جانتے۔ پھر ساری دولت موجود ہے، خوشی حاصل نہیں، کیوں؟ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ مجھے جنید مرحوم یاد آ گیا، جب میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی 1997 میں، تو مجھ سے، میں تو جانتا نہیں تھا، کسی نے مجھے ملایا تو مجھ سے کہنے لگا، میں نے تھوڑی بات کی تو کہنے لگا مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے زخموں پہ مرہم رکھ دیا ہو اور پھمبا رکھ دیا ہو، اب بولتے جاؤ، میرا جی چاہتا میں سنتا جاؤں۔ کیا بات ہوئی مجھے یاد نہیں، یہ اس کے بعد مجھے یاد۔ پھر اس نے سوال کیا کہ میرا ایک سوال ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان، یہ بعین ہی اسی کے الفاظ، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو، جن عیاشیوں کو، جن خوشیوں کو، جن
रौनक बहारों को, ग्लैमर को ख्वाबों में सोचता है, देखता है, वो सब कुछ मुझे हकीकत में हासिल है, लेकिन मेरे यहाँ अंधेरा है। यहाँ सीने पे हाथ रखा था, मेरे यहाँ अंधेरा है, ये जगह खाली है, ऐसा क्यों है? मेरी तो हर ख्वाहिश पूरी है, फिर मेरे यहाँ खला क्यों है? मुझे यूँ लगता है जैसे मैं वो कश्ती हूँ जिसके लिए कोई साहिल नहीं, जिसके लिए कोई किनारा नहीं। तो ये ऐसा क्यों है? ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अक़ल से जिस चीज़ को अपने लिए ज़रूरी समझा कि इससे मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, वो सारी जमा कर दी, लेकिन नबूवत वाला इल्म कुछ और रास्ता बताता है, उसका पता कोई नहीं, लिहाजा सब कुछ मौजूद है और दिल खाली है। ये क्या हुआ? फिर आगे हमारी बात चली, अल्लाह ने उसको रास्ता दिखाया, उसी रास्ते में अल्लाह ने उसको अपने पास बुलाया। ये उसकी कबूलियत की निशानी है। अंबिया की आमद इंसान की जहालत की वजह से, कि इसका इल्म थोड़ा है, इसकी जहालत ज़्यादा है। और खुद कहने वाला कह रहा है, जब माँ के पेट से निकाला, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, जब हमने तुम्हें माँ के पेट से निकाला तुम कुछ नहीं जानते थे। फिर जब हमने इल्म हासिल किया, ये बहुत बड़े आलिम हैं, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ये बहुत बड़े साइंसदान हैं, ये बहुत बड़े इंजीनियर हैं, ये बहुत बड़े सियासतदान हैं, ये बहुत बड़े फ़लसफ़ी हैं, हम बहुत बड़ा जो लगाते हैं, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि ये सब कुछ जानता है। उसका मतलब ये होता है कि 150 आदमियों में ये ज़्यादा जानता है, 1000-2000 में ये ज़्यादा जानता है, 1,00,000-2 लाख में ये ज़्यादा जानता है, 1,00,000-2 करोड़ में ये ज़्यादा जानता है। वो अपनी ज़ात में क्या है? एक आयत और ऊपर लगा देता हूँ, वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, वमा ऊतीतुम, जो तुम्हें इल्म दिया गया का मतलब है कि मैंने खुद नहीं लिया, देने वाला कोई और है। अब देने वाला कह रहा है मैंने दिया ही थोड़ा है, ये कह रहा मैं बड़ा बड़ा आलिम है, तेन पता नहीं मैं कौन हूँ। इससे बड़ा जाहिल कोई नहीं होता जो कहता तेन पता नहीं मैं कौन हूँ, तो मैंने जानता नहीं। यजीद बिन मुहल्लब, वो बदनाम यजीद नहीं, यजीद बिन मुहल्लब बिन अबी सुफरा, इराक़ का गवर्नर, वो बाजार से गुजर रहा था तो हटो बचो कशोर लोग खड़े हो रहे, मालिक बिन दिनार बैठे रहे। तो जब वो गुजरा तो उसने देखा सारे तो खड़े हो गए, ये दरवेश खड़ा नहीं हुआ। कहने लगा लगता है तो मैंने जानता नहीं, आज की ज़ुबान में बोलूँ, मैंने लगता तो मैंने जानता नहीं। कहने लगा बेटा तुमसे ज़्यादा तुम्हें जानता हूँ, तुमसे ज़्यादा तुम्हें जानता हूँ। हैं? वो कैसे? कि तेरी इब्तिदा एक नुत्फ़ा है, तेरी इंतहा एक डेड बॉडी मुर्दार है, और इसके दरमियान तेरा पेट पखाने से भरा हुआ है। मैं तेनू जानना, पता नहीं तू कौन है। तो उस ज़माने के बादशाह भी अच्छे ही होते थे। कहने लगा अंत अरफ्तनी हक़्क़ा, बाबा जी आपने मुझे सही पहचाना है, अंत अरफ्तनी हक़्क़ा। तो इंसान के पास इल्म बहुत थोड़ा है। अल्लाह कह रहा है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, बहुत थोड़ा दिया है। लिहाजा इस जहालत के साथ जिधर भी जाओगे ना, आगे जंगल में गुम हो जाओगे, रास्ता नहीं मिलेगा। सहरा में या किसी खाई में या किसी खड्डे में जाके ज़िंदगी तमाम हो जाएगी, कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ आकर अंबिया का इल्म आता है जो इंसान को हाथ से पकड़ के उठाता है और जाकर अल्लाह से मिला देता है। अंबिया इसलिए आते हैं कि अपने इल्म, अपने तजर्बे, अपने रवाज, अपनी रस्में, अपनी आदात से निकल कर नबी के हाथ में हाथ पकड़ा दो, अल्लाह से मिला देगा। जो इंसानी मेराज। एक बद्दू आया, कहने लगा ए मोहम्मद, कभी आप बदतमीज़ी वाले का जवाब गुस्से से नहीं देते थे, हमेशा मुस्कुरा। बोले ये बदतमीज़ है, ए मोहम्मद। आपने कहा मा हयम, लब्बई, बोलो बोलो, हाजिर। बजाय इसके कि बदतमीज़ को बोलने का तरीका है, बोलो बोलो हाजिर हूँ। तेरी 3 बातें बड़ी अजीब हैं।
آپ نے کہا کیا؟ کہ تم کہتے ہو ہم اپنا دین چھوڑ کے اور تیرے دین پہ آ جائیں گے. کیوں آ جائیں گے؟ ہمارا اپنا دین بہت اچھا ہے. دوسرا تم یہ کہتے ہو کہ یہ تیرے ساتھی ایران فتح کریں گے، روم فتح کریں گے، انہوں روٹی نہیں لبدی تو ایران دے خواب بھی کھائی جانا. تیسرا تم یہ کہتے ہو مرج کے مٹی ہو کے پھر کھڑے ہو جائیں گے. بھلا آج تک کوئی ہمارا باپ دادا اٹھ کے آیا کہ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لعل الحیات تطول بک، انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور پھر تو یہ بھی دیکھے گا کہ ایران بھی فتح ہوگا اور روم بھی فتح ہوگا. پھر رہ گیا موت کے بعد کا کھڑا ہونا. تو پھر وہ دن آئے گا جب اللہ تجھے بھی کھڑا کرے گا، مجھے بھی کھڑا کرے گا. میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ پورا ہو گیا میرا بول کے نہیں. اچھا وہ کوئی ڈاٹا ہی تھا، کہنے لگا میری سمجھ اس گل کوئی نہیں آئی، اور واپس چلا گیا. جب مکہ فتح ہوا تو سارا عرب کلمہ پڑ گیا. کہنے لگا لبے پہلی گل تو ہو گئی. جب حضرت عمر کے زمانے میں ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا، کہنے لگا دوئی بھی ہوگی تو تری بھی ہو ہی جامنی ہے، بھلیا کلمہ پڑھ لے. کلمہ پڑھ کے نا مدینے آ گیا، ہجرت کر کے مدینے آ گیا. جب بھی وہ آتا مجلس میں حضرت عمر کی تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے. اب لوگ بڑے حیران ہوتے کہ ماڑا جا بدو ہے ان دے واسطے عمر امیر المومنین کھڑو ہو جاندے چکر کی. تو ایک دن انہوں نے سوال پڑھ لیا ان کے چہروں سے، تو فرمانے لگے تم سوچتے ہو گے کہ میں اس بدو کے لیے کیوں کھڑا ہوتا، کہ میں اس محفل میں موجود تھا جس میں یہ پہلی دفعہ آیا تھا، اور اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا تھا کہ قیامت کا دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی پکڑیں گے جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے. لہذا یہ تو جنت ہی یاد ہے، جس کا ہاتھ نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے، یہ جنت ہی یاد ہے. تو بھائیو سیرت کو یاد کرنے کا مزہ تو تب ہے ادنا سا خیال بھی آ جائے تو اس پر بھی اجر ہے، سوتے سوتے بھی درود پڑھ لے تو اس پہ بھی اجر ہے. لیکن جو کام بنے گا وہ بنے گا جب میں اپنا ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں. ایک ہی تو ہستی ہے جس کی ساری زندگی اللہ نے محفوظ کر دی، تاکہ 1438 ہجری ہو یا 14,038 ہجری ہو، اللہ کی قسم جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے ایسے اپنے محبوب کی زندگی کی حفاظت کی ہے. زندگی کی کوئی شے چھپا کے نہیں رکھی، ہر چیز سجا دی ہے، ہر ادا سجا دی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو مثال کر بتاتا ہوں. میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے، اگر ہمیں نہ پتا ہو، چونکہ یہ تو ایک جسمانی عادت ہے، یہ ایک جسمانی باڈی کا ریئیکشن ہے کہ غمگین ہوتے تھے جب آپ کیا کرتے تھے. اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو تو اس پر جنت دوزخ کا فیصلہ تو کوئی نہیں. جنت دوزخ کا فیصلہ تو حلال حرام پر ہے. میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو آپ داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھتے تھے. یہ میرے نبی کے غم کی علامت. اللہ نے کیسے حفاظت کر دکھایا کہ آج میں 1438 ہجری میں اللہ کے نبی کے غم کی شکل بتا رہا ہوں. پھر یوں داڑھی پکڑے تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر یوں داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے، سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہوتی. یہ آپ کے غم کی علامت. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں یہ پہلی جگہ نورانی تھی لیکن زیادہ نور نکلنا شروع ہو جاتا تھا. یہ آپ کی خوشی کی نشان. جب آپ تین حالتیں انسان کی، غم، خوشی، غصہ، تو تینوں آپ پر بھی آتی تھیں. کہ آپ کے مزاج میں غصے کا اظہار نہیں. آپ زندگی بھر اپنی وجہ سے کسی پر غصے نہیں ہوئے، اپنی وجہ سے کسی پر ناراض نہیں ہوئے. جب غصہ آتا تھا تو
جسم پر ایک تاثر ہے، اس کا اثر کیا ظاہر ہوتا تھا؟ ہم تو پھٹ جاتے ہیں، اپنا کام پورا کر لے، ٹھیک، لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے؟ آپ برداشت کرتے تھے، اس برداشت پر باڈی پہ اثر کیا ہوتا تھا؟ یہ جگہ، یہاں بال نہیں تھے، یہ 2 بھویں، یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی جو سوئی ہوتی تھی، جب آپ کو غصہ چڑھتا تو وہ ابھر کے ایسے 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 پھڑکنے لگتی تھی، بینہما عرق یدرہ الغضب، غصے میں ایسے 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 ہوتی تھی، یہ دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ آج اللہ کے نبی ناراض ہیں، غصے میں ہیں۔ اظہار کوئی کسی سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہے تو ہم تو بے عزت کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے اس کی تربیت کے لیے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ اس کا اظہار کیسے ہوتا تھا؟ لان تان تھپڑ نہیں، اس کا اظہار کیسے ہوتا تھا؟ دروازے سے ابو ہریرہ اندر آ رہے ہیں اور آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہیں، اب آپ نے اظہار کیسے کرنا ہے؟ آپ نے یوں دیکھا تو بس آپ یوں کر کے ہو جاتے تھے، یہ نشانی دے کہ میں ابو ہریرہ تم سے ناراض ہوں۔ ادھر سے انس آتے ہیں اور آپ ان سے ناراض ہیں تو آپ ان کو دیکھ کے یوں ہو جاتے تھے، بس اتنی میرے نبی کی ناراضگی تھی۔ میں کتنے چھوٹے چھوٹے چیزیں بتا رہا ہوں۔ جب آپ بیٹھے بیٹھے گفتگو کرتے، آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے محفل میں، اور جتنی لمبی محفل ہوتی تھی پاؤں لمبا نہیں کرتے تھے، کبھی محفل میں پاؤں لمبا نہیں کیا، کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ نہیں کیا بلانے کے لیے، پورے ہاتھ کا اشارہ، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے، ایسے نہیں کرتے، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے۔ کبھی کسی کا نام لے کر مجلس میں اس کا عیب بیان نہیں کیا، اس کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ ہمارے خطیب تو ممبر سے شروع ہو جاتے ہیں، دوران تقریر آپ کا یہ ہاتھ اتنا اوپر جاتا تھا، بس کبھی آستینیں نہیں چڑھائیں، کبھی مکے نہیں لہرائے، بس یہ آپ کیا۔ اور دوران گفتگو جب آپ بیٹھے ہوتے تھے چوکڑی مار کے تو بے ساختہ آپ یوں کرتے رہتے تھے، یہ میرا ہاتھ اور دونوں ہاتھ دیکھو میرے، یہ کرتے رہتے تھے، یہ آپ کی جھولی میں ہاتھ ہوتے تھے اور آپ بغیر ادھر توجہ کیے یوں فرماتے رہتے تھے۔ آپ کو کوئی مخاطب ہوتا ہے، آپ محفل میں ہیں، ادھر سے کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ، میاں حسن مجھے کہے طارق جمیل صاحب تو میں اتنا ہی کر سکتا، ان دوتے میری اوقات کوئی، میں کہا یہ دستو کی گل ہے۔ لیکن میرے نبی کو جب کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ ادھر سے، تو آپ یوں ہوتے تھے، کبھی ایسے نہیں ہوئے۔ شکر اللہ آپ نے بلایا طارق جمیل تو میں ہاں جی دستو کی گل ہے، تو میں نہیں جا سکتا۔ لیکن میرے نبی کو کوئی پیچھے سے بلاتا تو میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی کیوں بولتے، کوئی ادھر سے بلاتا تو ابھی جی فرمایا، کیا اخلاق سکھا کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جن پر جنت دوزخ کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر مثلا آپ کو کسی کو نہیں معلوم تھا، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے معلوم ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس پہ اجر ملا ہے، لیکن اس پہ جنت جہنم نہیں ہے۔ جنت جہنم تو حلال حرام پر ہے، لیکن کتنی سبحان۔ ایک اور چھوٹی سی چیز بتا، چھوٹی سی، سردیوں میں اب ہماری تو تہذیب بدل گئی نا، بجلی نے سارے نو اندر واڑ چھڑے، گرمیاں میں بھی اندر تھے، سیالے بھی اندر تھے، گرمیاں بھی اندر۔ دیہاتی لوگ تھے، ہم گرمیوں میں باہر سوتے تھے، سردیوں میں اندر سوتے تھے۔ میں لاہور پڑھا ہوں 60 سے لے کر 70-71 تک، یہیں سے اللہ نے تبلیغ کی دولت عطا فرمائی۔ تو ہم ہاسٹل میں ہوتے تھے تو گرمیوں میں ہماری چارپائیاں صحن میں اور پھر سردیوں میں اندر۔ میرے نبی سردی کا زمانہ گزر گیا ہے، گرمی کا زمانہ آ چکا ہے، اور اب آپ نے چارپائی کو باہر لگوانا ہے۔ گرمی کا زمانہ گزر چکا ہے، سردی کا زمانہ آ چکا ہے، باہر ٹھنڈ ہے، تو آپ نے چارپائی کو اندر لگوانا ہے۔ اس کی بھی کوئی ترتیب تھی؟ ہاں، آپ جمعے کی رات کو سب سے پہلے چارپائی باہر سے اندر بچھواتے، یا باہر سے اندر یا اندر سے باہر، ہمیشہ جمعے کی رات یہ تبدیلی آتی تھی۔ یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ میرے رب کا عشق ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ اس کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا۔
آپ کو برنی کھجور پسند تھی، سستی جی کھجور لیندہ ہی کوئی نہیں، سارے عجوہ بھی آپ کو پسند تھی، لیکن میرے نبی کو برنی کھجور پسند تھی، عجوہ بھی پسند تھی۔ برنی سستی، سب سے سستی کھجور ہے مدینہ میں برنی، آپ کو برنی پسند، آپ کو عجوہ پسند، آپ کو یہ دستی کا گوشت پسند تھا۔ ایک دفعہ آپ کے وہ دیکھ چڑھی ہوئی تھی، آپ سفر میں تھے، تو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی وہ بکرا ڈالا ہوا تھا، بنا رہے تھے، تو آپ نے کہا ناولنی الذراع، کہا عبید مجھے دستی پکڑانا، تو بڑے بڑے ٹکڑے ہی ہوتے تھے، تو انہوں نے ایسے نکال کے پکڑائی، تو آپ نے اس کو یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور دانتوں سے نوچ نوچ کے اسے کھایا، ہاتھوں سے دانتوں سے۔ عرب ذرا کھڑا گوشت کھاتے تھے۔ ناولنی الذراع، عبید مجھے دستی پکڑانا، تو انہوں نے دوسرے نکال کے، تو آپ نے یوں پکڑ کے اسے دانتوں سے نوچ نوچ کے کھا کے پھینکا۔ عبید ناولنی الذراع، دستی پکڑانا، یا رسول اللہ بکرے دیاں تھا دو ہوں دیاں، تو ہمارا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا میرا رب نکال کے کھلاتا، میرا رب نکال کے کھلاتا۔ تو آپ کو یہ دستے کا گوشت آپ کو پسند تھا۔ جو کی تازہ روٹی، آپ میرے نبی نے زندگی بھر باسی کھانا نہیں کھایا، یا تازہ یا فاقہ۔ صرف ایک دفعہ ام ہانی کے گھر مکہ کی فتح کے موقع پر آپ نے یا کر وہاں کھانا نوش فرمایا، اس کے حجت الوداع کے موقع پر، باقی کبھی نہیں، یا تازہ یا فاقہ۔ تسی اٹھڑ دیں فریجہ دے میں ٹھوک کے رکھی ہوندہ دے گرم کی تھی ہو تو کھان دے جائے۔ آپ کو دودھ پسند تھا، شہد کا شربت پسند تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر حلال حرام کا کوئی کچھ بھی نہیں بتا رہا ہوں ابھی، صرف میرے نبی کی 24 گھنٹے کی زندگی کیسے۔ آپ کی چال چھوٹے قدم، بڑا قدم نہیں ہوتا، چھوٹا قدم ہوتا تھا، لیکن آپ کے نیچے زمین سکڑتی تھی، لہذا آپ عام چال چلتے تھے، صحابہ دوڑتے تھے پیچھے، کیونکہ آپ کے لیے زمین سکڑ رہی ہوتی تھی۔ تو بڑا قدم نہیں ہوتا، قدم چھوٹا ہوتا تھا اور چال میں تیزی ہوتی تھی، اور ہم تیزی میں نا ذرا برے لگتے ہیں۔ میرے نبی کی دیکھنے میں چال بالکل پرسکون، لیکن زمین سکڑ رہی ہوتی تھی تو تیز ہو رہے ہوتے تھے۔ تطوی لہ الارض، زمین آپ کے لیے سمیٹی جاتی تھی، لپیٹی جاتی تھی۔ یہ صحابہ کو پیچھے دوڑنا پڑتا تھا، کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھتے تھے، ہمیشہ یوں دیکھتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ، اس لیے کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف 2، ایک ابو بکر ایک عمر، بس، باقی کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور آپ کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ، ادعج، اشکل، اکحل، احور، اہدب، انجل، ابرج، 7 الفاظ۔ اور 7 الفاظ کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی، بس یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ ادرج، موٹی، اشکل، لمبی، سرخ دھاری دار، اہدب، پلکیں دراز، احور، سیاہ، پتلی، سفید چاروں طرف سے، اہدب، لمبی پلکیں، اکحل، بغیر سرمے کا سرما لگا ہوتا تھا، سنتا لامنا پمدہ، آپ بغیر لگائے سرما لگا ہوتا تھا۔ انجل، ابرج، چمکتی، موٹی، خوبصورت، پرکشش، چشم آہو بھی کیا چیز ہے میرے نبی کی آنکھ کے سامنے۔ جب آپ سوتے تھے سیدھی کروٹ سو رہے ہیں، آپ رات کو لباس بدل کے سوتے تھے، یہ آپ کو معلوم؟ آپ کے سونے کا لباس مستقل تھا، الگ، وہ آپ رات کو پہن کے سوتے تھے، رات کو سونے کا لباس الگ تھا، وہ پہن کے سوتے تھے، چاہے گھر میں فاقہ ہی تھا، لیکن آپ کے رات کے سونے کا لباس اور تھا۔ سبحان، کیا میرے رب نے اپنے حبیب سے پیار کر دیا ہے۔ یہ ہمارے نعت خواں کی نعت کیا ہوگی اور ہمارے شاعر کی اوقات کیا ہوگی، جہاں تک اس کی پرواز ہے اتنی وہ صفت بیان کر سکتا ہے، جہاں تک
اس کا علم ساتھ دیتا ہے اتنا ہی وہ بیان کر سکتا ہے. لیکن جو خالق کائنات ہے جس کے علم کی انتہائی کوئی نہیں، جس کے علم کی انتہائی کوئی نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ہر چیز کا علم، ماضی، حال، مستقبل، ذرے ذرے، پتے پتے کے علم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا شرط ہے. هو الاول، جس کی ابتدا کوئی نہ ہو، جس کو کسی نے بنایا نہ ہو. والآخر، جس پہ موت نہ آئے، جس کو کوئی موت نہ دے سکے، جس کی انتہا کوئی نہ ہو. والظاہر، جو اتنا بلند ہو کہ ہر چیز اس کی نظروں کے سامنے ہو، اس سے اوپر کوئی نہ ہو. والباطن، اتنا پوشیدہ ہو کہ ہر پوشیدہ شے پر بھی اس کی نظر جا سکے. یہ 4 چیزوں کے بعد اللہ نے کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہے ہر شے کا جاننے والا. یہ جو اللہ تعالیٰ کہیں آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہیں کہتا غفور الرحیم، کہیں کہتا الرحیم الغفور، یہ اتنا خوبصورت ہے کہ ہر جگہ ایک پیچھے بہت خوبصورت مضمون آ رہا تھا. ایک واقعہ سنا، یہاں میں نے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کی حکمت بتائی کہ اللہ کہتا ہے میں ہوں ہر شے کا جاننے والا. چونکہ میں اول ہوں، مجھ سے پہلے کچھ نہیں، میں آخر ہوں، میرے بعد کچھ نہیں، میں ظاہر ہوں، مجھ سے اوپر کچھ نہیں، میں باطن ہوں، مجھ سے چھپا ہوا کوئی نہیں. لہٰذا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، لہٰذا ہر چیز کا علم بھی تیرے رب ہی کے پاس ہے. یہ اس طرح کی ایک اور مثال دیتا ہوں. امام اسماعیل بہت بڑے علامہ گزرے گئے ہیں، قرآن کی بڑی خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے. وہ مسجد میں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ. چور عورت ہو یا مرد ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. واللہ عزیز حکیم، یہ ہے آگے. انہوں نے پڑھا واللہ غفور الرحیم. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ واللہ غفور الرحیم. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. چور دے ہاتھ وڑ دے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ایک بدو بیٹھا تھا، او بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ بدو بالکل ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ. او بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا نہیں قرآن تو نہیں پڑھا، پتہ نہیں کی پڑھے آئی، یہ قرآن نہیں ہے. نظر سے تو امام صاحب نے دوبارہ تلاوت کی اور آیت کو دہرایا تو کہنے کہ ہو بھائی معاف کرنا، واللہ عزیز حکیم. کہنے کہ ہاں اے قرآن ہے. تو انہوں نے پوچھا تو عالم ہے؟ کہا نہیں انگوٹھا چھاپ. کہا تجھے کیسے پتا چلا یہاں غفور الرحیم نہیں ہے، عزیز الحکیم ہے؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور عزیز حکیم، اللہ بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا. وہ کہنے لگا وہ اللہ دا بندہ جو ہاتھ وڈھن دا حکم دینا تو غفور الرحیم تو نہیں آگ سکتا. اس نے کہا میں بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا، ہاتھ وڑ دے، اے گل ٹھیک ہے او ٹھیک نہیں. تو قرآن جہاں بھی یہ لاتا نا غفور الرحیم، کان اللہ علی کل شیء مقتدر، ہر جگہ ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن سے نہ آشنا. میں تو ہر بیان میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے چلو ہم وہ سطح قرآن کی نہیں پا سکتے کہ ہم اس کا حسن جانیں، ترجمہ تو پڑھ لو کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے. اپنے نبی کی سیرت تو پڑھ لو کہ تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے سکے. دین کا دھوکہ تو ممبر سے دیا جا رہا ہے، بازار سے نہیں دیا جا رہا، اسمبلی ہال سے نہیں دیا. دین کا دھوکہ تو ممبر سے دیا جا رہا ہے، جو امت کو فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیا، توڑ کے رکھ دیا. اے ساڑی مسجد ہے، توڑی مسجد ہے تو اللہ کی، مسجدوں پہ لڑائیاں شروع کر دی. تو اللہ جس کا علم کامل ہے، جو وہ اپنے نبی کی نعت بیان کرے گا تو وہ کیا چیز ہوگی. میں یہی کہنا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور اللہ نے سارا قرآن اپنے حبیب کی نعت سے بھرا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اب میں آپ کو نعت خوانی کر کے دے رہا ہوں نعت، لیکن میں نعت سنا رہا ہوں وہ جو اللہ نے سنائی. یہ قرآن کی نعت خوانی ہو رہی. ایک شاعر کی نعت خوانی اس پر بھی اجر ہے، میں قرآن کی نعت خوانی سنا رہا ہوں. یہ اللہ اپنے حبیب کی نعت بیان کر رہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر یہ سب میرے رب کی نعت خوانی ہے. اب ترجمہ چھوڑ دو صرف آیات کا مزہ لو کہ میرا رب خود اپنے حبیب کی نعت بیان کر رہا ہے. ہاں آپ کی آمد بھی عجیب آپ کا جانا بھی عجیب تھا. آئے بھی 12 کو گئے بھی 12 کو. اگرچہ آپ کی آمد کی تاریخ میں اختلاف ہے لیکن جانے پر اتفاق ہے کہ اب 12 کو تشریف لے گئے. لیکن آنے پر 8 بھی ہے 9 بھی ہے 4 بھی ہے 10 بھی ہے 12. لیکن جمہور یعنی زیادہ علماء 12 پر ہیں. 12 پیر کے دن 22 اپریل 571 عیسوی یکم جیٹھ 628 بکرمی 12 ربیع الاول. اور عرب کا کیلنڈر ابھی کوئی نہیں تھا لہذا یہاں کیلنڈر کوئی نہیں لہذا اس کو کہتے ہیں عام الفیل. 12 ربیع الاول. عام الفیل کا کیا مطلب ہے؟ جس سال اصحاب فیل کا واقعہ ہوا اور اللہ نے ابرا کے لشکر کو مارا اس کے 6 ماہ بعد صبح کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے. 4:20 میں کیسے کہتا ہوں کہ مکے کی صبح صادق 4:20 پر ہے. مکے کی صبح صادق 22 اپریل کو 4:20 پر ہے تو لہذا ایک پاک میلا دینا کہ 4:20 کہ آپ دنیا میں دیکھو تاریخ ہمیشہ بادشاہوں کے لیے تیار ہوتی ہے. یتیم کے لیے تاریخ تیار نہیں ہوتی. کسی یتیم کے لیے مورخ کا قلم نہیں چلتا. زمین و آسمان کی گردش اس کی نگرانی نہیں کرتی. کروڑوں یتیم پیدا ہوتے ہیں مر جائے. لیکن آج جو یتیم آ رہے ہیں یہ کائنات کی وجہ ہیں سبب کائنات ہیں اور میرے رب کے محبوب ترین ہستی ہیں. لہٰذا پوری کائنات مجھے اتنی ڈیٹیل اپنی تاریخ پیدائش کی یاد نہیں جتنی مجھے اپنے نبی کے ٹائم کیا تھا دن کیا تھا سال کیا تھا مہینہ کیا تھا. ہے میری پیدائش 12 ربیع الاول کی میری ماں بتاتی تھی لیکن آگے دن تاریخ ٹائم مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. لکھا ہوگا کہیں ماں پہ ہو تو بھول آ گیا. لیکن میں آپ کو اپنے نبی کا کیسے بتا رہا ہوں. اتنی ڈیٹیل. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ذوالقرنین تھا. کچھ نہیں پتا کب آیا کب گیا.
فاتحین میں سب سے بڑا فاتح چنگیز خان تھا. کتھے مریا کتھے جمیا, کیا تاریخ تھی, کیا دن تھا, تھوڑا سن لکھے ہوئے ہیں اور مہینے لکھے ہوئے ہیں, لیکن ٹائم ڈیٹ اتنی تفصیل, یہ اس کائنات والے کو پتا تھا کہ مجھے اس حبیب کی ہر ادا کو محفوظ رکھنا ہے. آپ کی لیڈی ڈاکٹر کون تھی؟ کوئی بھی ہوتی, سانو کیڑی گل ہے؟ نہیں, شفا بنت عمرو, لیڈی ڈاکٹر کا نام لکھا ہوا ہے. اچھا, اور ایمن اپنے نبی کے گرد نام ذرا دیکھو, نام میرے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی تعریف کی جائے. احمد, جو اللہ کی تعریف کرے. ماں کا نام آمنہ, جو امن کی نشانی, ٹھیک. باپ کا نام عبداللہ, جو بندگی کی نشانی. خاندان کا نام ہاشم, ہاشم کا مطلب ہے کھانا کھلانا. روٹی کا سرید بنا کے کھانا کھلانا, اس کو کہتے ہیں ہاشم, تو جو سخاوت کی نشانی, ٹھیک. اور دائی جس کے ہاتھوں آپ دنیا میں, اس کا نام شفا, صحت, عافیت, سلامتی, ٹھیک ہو گیا. آپ کو دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ, جو اخلاق کی نشان. حلیمہ اخلاق, حلم والی, اخلاق والی. ان کے قبیلے کا نام سعد, خوشبختی, سعادت والی. آپ کے دین کا نام اسلام, جو سلامتی. آپ کے عقیدے کا نام ایمان, جو امن. دیکھو میرے رب نے اپنے حبیب کے گرد نام کیسے چن کے رکھے. مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا. کوئی دہشت گرد اسلام میں آ جاتا ہے, مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا, نظام الدین دہلی, تو ایک نے کہا جی حضرت طالب علم نے چوری کر لیا. انہوں نے کہا طالب علم چور نہیں ہوتا, کوئی چور طالب علموں میں آ گیا ہو. مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا, کوئی دہشت گرد اسلام میں آ گیا ہو. سوری کائنات متوجہ ہے کہ کائنات کے سردار آ رہے ہیں. سمندر کی مچھلیاں بارڈر کراس نہیں کرتی, یہ عجب اللہ کا نظام. ہم کیپ ٹاؤن گئے جہاں مرج البحرین یلتقیان, اللہ دو سمندر بحر ہند بحر اوقیانوس کو ملاتا ہے, تو ہمیں لے گئے کنارے تک, تو وہ پانی آپس میں ٹکراتا تھا, یوں پیچھے ہو جاتا تھا, ٹکراتا تھا پیچھے. مجھے لگا یہاں کوئی چٹان ہے جیسے پانی ٹکرا رہا ہے. تو مجھے مقامی نے کہا وہ جو آپ پانی کی ٹکر دیکھ رہے ہیں, آپ کو خیال ہوگا یہاں کوئی چٹان ہے. میں نے کہا ہاں. کہا نہیں, چٹان نہیں ہے, یہ پانی آپس میں ملتے نہیں, ٹکرا کے واپس ہو جاتے ہیں. ایسے ہی سمندر کی مچھلیاں اس بارڈر پر آ کر یوں چلی جاتی. بحر ہند کی مچھلی ادھر سے آ رہی, بحر اوقیانوس ادھر سے آ رہا ہے, یہ یہاں آ کر واپس چلی جاتی ہے. یہاں آ کر واپس چلی جاتی ہے کہ دونوں سمندروں کے پانی کا ٹیمپریچر ایک نہیں ہے. تو اسے پتہ ہے مجھے کون سا ٹیمپریچر چاہیے, اسے پتہ ہے میں وہاں گئی تو مر جاؤں گی, وہ ادھر گئی تو مر جائے گی. کائنات میں ایک دفعہ یہ ہوا ہے, ایک دفعہ ہوا ہے. کب ہوا ہے؟ 12 ربیع الاول کو ہوا ہے کہ ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر میں جا کر ان مچھلیوں کو مبارک دی کہ آج کائنات کے سردار آج. سمندر کی مچھلیوں نے بارڈر کراس کیے, آج اللہ نے ان کے لیے ویزا فری کر دیا اور ٹیمپریچر کو اٹھا دیا کہ چلو سب ٹیمپریچر ایک کر دو, تاکہ کوئی مچھلی جاتے جاتے مر نہ جائے, کوئی مچھلی بیمار نہ ہو جائے, کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. تو میرے نبی دا پیغام لے کے جا رہی. جو ہمارے ہاں جو مبارک دینے آتے ہیں نا, تو ہم ان کو انعام دیتے ہیں. تو میرے رب نے اس دن سمندر کا ٹیمپریچر ایک کر دیے ہوں گے, ایک مچھلی نے جا کر مبارک دی کہ آج کائنات کے سردار آ گئے. اور ایران نے دنیا میں 3164 سال حکومت کی ہے. تھوڑے سے عروج, تھوڑے سے زوال, کبھی زوال, لیکن زیادہ یہ عرصہ عروج کا ہے. اور 1000 سال سے وہ آگ کے پجاری بنے, تو 2164 سال مختلف مذاہب, لیکن آخری 1000 سال وہ آگ کے پجاری. جس دن سے پجاری بنے آگ جلی, اور 1000 برس سے وہ آگ جل رہی تھی, اور اس پر جلانے کا پورا محکمہ, اور جلائی جاتی تھی اود کی لکڑی, اود ککر ڈالی نہیں, اود کی لکڑی جلاتے, جس سے سارا خوشبو کا ایک ہلا اٹھتا تھا. ادھر میرے نبی پیدا ہوئے, ادھر وہ آگ ایک دم بجھ گئے, ایک دم بجھ گئے. ایک ہی چکر, کیوں بجھ گئی؟ نہ پانی ٹھٹھا, نہ ہوا, نہ لکڑ گلی, تھے بجھ کے میں گئی. پریشان, یہ کیا ہوا؟ اور ادھر ایران کے بادشاہ نوشیروان کا دور تھا, اس کے محل کے 14 برج وہ دھماکے کے ساتھ زمین پہ جا گرے. جو برج ہوتے ہیں وہ ایلی کو نہ اٹا دے بنایا ہے, پوری چٹان کا برج, اور وہ ٹوٹ کے نیچے گر گئے, ٹوٹ کے نیچے گر گئے, ٹوٹ کے نیچے گر گئے.
ساری دنیا میں جہاں جہاں بت گڑے ہوئے تھے، کوئی کھڑے کوئی گڑے، کسی کو گاڑا ہوا کسی کو کھڑا کیا ہوا، سارے بت زمین پہ جا گرے، سارے بت زمین پہ جا گرے، اور بتوں سے آواز آئی ہمارا زمانہ چلا گیا اور آخری نبی کا زمانہ آ گیا۔ بچہ باہر آتا ہے، بچہ باہر آتا ہے، ماں کے پیٹ کی کتنی گندگی ساتھ نکلتی ہے، اور کتنا بچہ اس میں لتھڑا ہوتا ہے، اس کو پھر فوراً نہلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی آمد ہوئی اور کمرے میں خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی، کمرہ خوشبودار ہو رہا ہے اور کمرے میں نور پھیلتا جا رہا ہے۔ ماں بھی حیران ہے، دائی بھی حیران ہے، بالڑ کتوں بل گیا ہے، یہ چراغ کہاں سے جل اٹھا؟ نہ ماں کو پتا یہ کون آ رہا ہے، نہ دائی کو پتا یہ کون آ رہا ہے، وہ آسمان والوں کو پتا میں کسے بھیج رہا ہوں۔ کمرے میں خوشبو پھیل گئی اور میرے نبی کے جسم پر گندگی کا ایک نشان کوئی نہیں، آپ کو غسل کی ضرورت نہیں پڑی، ماں کے پیٹ کا کچھ باہر نہیں نکلا، میرے رب کا اپنا غیبی نظام چلا کیسے کیا۔ پھر بچے کا ناف اور ماں کی آنکھ جڑی ہوتی ہے، باہر آ کر کاٹا جاتا ہے، میرے نبی جب باہر آئے تو ناف ماں کی آنکھ سے جدا تھی۔ پھر بچے کا ختنہ ہوتا ہے، ہفتے بعد، مہینے بعد، 2 ہفتے بعد، میرے نبی ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے آئے، چرے کا مظاہرہ ہوگا۔ اور جو ہی آپ کو لیا حضرت شفا، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، پھر یہ بھی ایمان لائیں، ان کے بیٹے 10 مبشرہ ٹاپ 10 صحابہ میں بنے، تو لہٰذا وہ بچے کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں یہ بچہ کیسا ہے، اور آپ کو ماں کے پہلو میں لٹھاتی ہیں، یہ بچہ یوں ہے، یہ جیسے بھی ہے، ایک دم آپ نے کروٹ بدلی، الٹے نہیں ہوئے بھائی، الٹے ہو گئے نہیں، فل سجدے میں چلے گئے، گوڑے اٹھائے، ہاتھ زمین پر، اور پوری سجدے کی پوزیشن میں آ کر لمبا سجدہ کیا، اور لاہور والوں کو پیغام بھیجا کہ نماز لے کر آیا ہوں، چھوڑنا نہیں، اور پوری امت کو پیغام دیا کہ نماز لے کر آؤں گا، چھوڑنا نہیں۔ مجھے درد ہے ایسا، دنیا پھرتے پھرتے زندگی بیت گئی، 20% سے زیادہ لوگ نمازی نہیں۔ پہلی دفعہ موریتانیہ میں خوشبو محسوس ہوئی تو پتہ چلا کہ پورے موریتانیہ میں ایک آدمی بے نمازی نہیں ہے، پورے موریتانیہ میں ایک آدمی بے نماز، نہ مرد نہ عورت، موریتانی بے نمازی نہیں ہوگا، کوئی باہر سے آنے والا بے نمازی ہو تو الگ بات ہے، کوئی موریتانی مرد عورت بچہ بچی بے نمازی نہیں۔ چارٹ میں پتہ چلا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم احتیاطاً کہتے ہیں 99%، ورنہ ہمارا چارٹ کا ہر مرد عورت 100% نمازی، لیکن ان کے بعد ہی تھوڑی تھوڑی، تو آپ نے لمبا سجدہ فرمایا، لہذا ماں بھی گھبرا گئی اور دائی بھی گھبرا گئی، پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور اس ہاتھ کا آسرا لیا اور چھاتی کو یوں تان کے اوپر کیا اور سیدھا ہاتھ بلند کر کے انگلی کا اشارہ کیا شہادت کا، جب یوں کیا تو پوری کائنات کے پردے اٹھ گئے اور نور ہی نور پھیل گیا، اور حضرت آمنہ فرماتی ایران کے محل دیکھے، روم کے محل دیکھے، یمن کے محل دیکھے، عراق کے محل دیکھے، یوں سکڑ سمٹ کے سامنے آ گئے، اور پھر آپ گرے اور وہی معصوم بچے۔ اب جو کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے تو لہٰذا حضرت آمنہ نے اٹھا کے گود میں لے لیا کہ یہ کیش ہے، یہ کیا ہے، یہ ہوئے کہ دونوں گھبرائی ہوئی۔ جب گود میں لیا تو ایک اور اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، آسمان کی چھت پھٹ گئی، اور یہ جو باہر دھند ہے، غمام، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، اور بادل کو سحاب کہتے ہیں، تو وہ غمام اندر ہے۔ اب دیکھیں جو غمام میں نظر کچھ نہیں آتا ہے، 2 فٹ پر نظر کچھ نہیں آتا، موٹر پہ بند کر دو، سڑکیں بند کر دو، تو اتنا اندر آیا اس کا ایک ریلا کہ سارے کمرے میں چھا گیا، نہ دائی نظر آ رہی، نہ ماں نظر آ رہی، نہ بچہ نظر آ رہا ہے۔ اس دھند میں سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا پھرا کر اعلان کر دو کہ اسی کو پہچانو ورنہ ناکامی ہے، اس کے پیچھے چلو ورنہ ناکامی ہے، اس کو جانو ورنہ ناکامی ہے، ان کے پیچھے چلو گے تو اللہ تک پہنچو گے، مقصد منزل تک پہنچو گے، ورنہ بھٹک جائیں گے، جانوروں کی طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ اس
کوئی زندگی کا مقصد نہ جان سکے گا. کہہ لے بسم ہی ونعت ہی وصورت ہی، مانو بھی جانو بھی نام کیا ہے، ذات کیا ہے، صفات کیا ہے. پھر آواز آئی، اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیش کی معرفت دو، اسے نوح کی شجاعت دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا جمال دو، اسے موسیٰ کا جلال دو، اسے یوشع کا جہاد دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی زبان دو، اسے یونس کی طاعت دو، اسے یحییٰ کی عصمت دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور اغمسوہ فی اخلاق النبیین، تمام نبیوں کو جو دیا اس کے سینے میں اتار دو. جس بچے نے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ اندر لے لیا ہو، پھر 63 سال پرواز کی ہو تو کہاں پہنچے ہوں؟ یہ جو 63 سال ہے نا، یہ ہیں محرم صفر، یعنی چاند کے کیلنڈرز. جو انگریزی سال ہیں جنوری فروری کے لحاظ سے میرے نبی کی عمر کیا ہے؟ 61 سال 1 مہینہ 16 دن. 61 سال 1 مہینہ 16 دن. یہ میرے نبی کی عمر ہے. چاند انگریزی کے مہینوں کے لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے ہے 63 سال. اس میں نبوت کے دن ہیں 8156 دن آپ کی نبوت کے ہیں، اور 22330 دن اور 6 گھنٹے یہ آپ کی ٹوٹل زندگی کے ایام ہیں. ٹوٹل زندگی کے ایام میں 22330 دن اور 6 گھنٹے. ایک آپ کا میلاد ہے 12 کو. ایک میلاد وہ ہے جو صرف اللہ اس کا رسول جانتے اور کوئی نہیں جانتا، لہذا ہم وہ منا ہی نہیں سکتے. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ 40 سال. ٹھیک، آپ سب کو پتا ہے نا، لیکن میں آپ کو حساب سے بتاؤں. حساب سے 40 سال 6 مہینے 10 دن، پیر کی رات 21 رمضان. بہت سے دوستوں کو یہ تفصیل پہلے معلوم نہیں ہوگی. 40 سال یہ وہی عربی والے 40 سال، عربی والے محرم صفر. 40 سال 6 ماہ 10 دن، پیر کی رات 21 رمضان، غار حرا. یہ دوسری میلاد ہے. ایک میلاد ہے آپ کے وجود کی، ایک میلاد ہے آپ کی نبوت کی، اور ایک میلاد ہے آپ جب عالم ارواح میں وجود اللہ نے بخشا. وہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ ابو ہریرہ میں 40 سال کی عمر میں بن گیا. یہ جواب نہیں دیا. آپ نے کہا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا. آدم کی مٹی کٹھی ہونے سے پہلے میرے اللہ نے مجھے نبی بنا دیا. آدم علیہ السلام کا تو نکاح ہو رہا ہے، ٹھیک، نکاح ہو رہا ہے، اور جنت میں ہو رہا ہے حضرت اماں حوا. یہ تو تقریباً سب کو ہی پتہ ہوگا کہ اللہ نے سب سے حسین حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا. سب کو پتہ ہوگا، شطر الحسن. لیکن عورتوں میں سب سے خوبصورت کون آیا ہے یہ شاید بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو. اللہ نے اماں حوا جیسی حسین عورت پھر نہیں پیدا کی. سب سے خوبصورت خاتون حوا، اور سب سے خوبصورت مرد یوسف علیہ السلام، سب سے خوبصورت عورت حوا. اور ان کی ہائٹ تھی 130 فٹ، دونوں اماں ابا 130 فٹ، جو جنت کا اصل قد ہے. جنت کا اصل قد ہے 130. یہ واپس ملے گا، واپس ملے گا. یہ تو گستے ہم اتنے چھوٹے ہو گئے، اگر جا کے اور چھوٹے ہو جاؤں. ایک لطیفہ بھی سنا دوں. ایک زمیندار نے مراسی میں آکھے میرے گھوڑے دی مالش کر. مراسی بڑی نازک جی قوم ہے، انہوں نے کام کرنے دا بھلی نہیں. ہم ہمارا ایک مراسی آیا،
ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਪੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਸਿਆਂ ਕਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਪੈਨ ਕੇ ਖਾਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਗਏ, ਦੇਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ। میں کہ لوا دینا۔ میں نے فون کیا، میرے جی ایم تھے شوگر مل کے، تو ان کا بھیج دو، میں لیبر میں رکھ لوں گا۔ تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا، میں کہا چاچا نو لے جا، نو لیبر چ رکھ لے دو، کہ دے رہے آباد میاں لبک دے۔ 5ویں دن ماں پیو پتر دوبارہ دے رہے۔ میں کہا تو واپس کیوں آ گیا؟ میں کہ میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر اسی، میرا پتر کرسی تے باسی، انہیں تو بوریاں چماونیاں شروع کر دیتی۔ لیبر میرا سے میں کدی بوریاں چاہیاں، لیبر کوئی افسر ہوگا۔ یہ مراسی قوم کا مزاج، یہ تو میرے ساتھ بیتا ہوا، یہ صحیح واقعہ، لطیفہ بھی ہے، واقعہ بھی، لیکن یہ ایسی لطیفہ ہے کہ وہ مراسی نے، وہ زمیندار نے کہا گھوڑے دی مالش کر، وہ لگا رہا، وہ تھک کے سو گیا۔ چور گھوڑا لے گئے، اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا کوئی نہ کہ لبھی مارے گیا تھا، میں نے مرے سی۔ اس نے گھر سے خرگوش لا کے کھڑا کر کے مالش شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب زمیندار نکلا، میرا گھوڑا کی دے گی، یہ گل ہوتا ہے، وہ میرا بیڑا بڑھ جائے، گھوڑا ہے تو خرگوش ایسے سائیں گھوڑا ہے، ساری رات جو مالش کیتی ہے تو گھس آیا کھل ہوتا ہے۔ سو یہ جو ٹائم کی ہماری مالش جو کی ہے نا، گھسا کے ہمیں یہ چھوڑا ہے۔ اب اس میں اتنا کھاتے ہیں کہ پیڑ سجے پاسے آپ کھبے پاسے پیڑ سجے پاسے۔ میرے نبی کو بہت برا لگتا تھا کسی کا نکلا ہوا پیٹ۔ تو آدم اور حوا کا نکاح ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر تو ادا کر بیگم کا۔ کہ اللہ وہ کیا ہے؟ وہاں کتنا سونا چاندی پڑا تھا، تو میرا اللہ کہتا دا من سونا پا دے۔ تو میرے اللہ نے کہا آدم تیری نسل میں میرا حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہی مہر ہے۔ اچھا، اب وہ جو میرے نبی نے فرمایا کہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا، اس کے لیے 2 حدیثیں میں ساتھ جوڑتا ہوں۔ زمانہ ہم نہ طے کر سکتے ہیں نہ معلوم کر سکتے ہیں، یقیناً آپ مخلوق ہیں، آپ ازلی ابدی نہیں ہیں، اللہ نے پیدا کیا، لیکن کب اور کس وقت یہ صرف وہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، 10، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ آخری نام میں نے کیا بتایا؟ بولو۔ اب ایک حدیث اور جوڑو، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو بنانے سے، انسان نہیں کائنات، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کائنات کو بنے ہوئے 25 ارب سال ہوئے ہیں کائنات، تو ہم سائنسدانوں کی بات لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور دلیل کوئی نہیں۔ 25 ارب سال یا 30 ارب سال، ٹھیک ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اور رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، اور آیت الکرسی کو سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ قرآن کی سب سے خوفناک آیت کہا جاتا ہے دھمکی کے لحاظ سے، امید اور امید دلانے کے لیے سب سے بڑی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اس سے کہا جاتا ہے۔ جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا کہا جاتا ہے۔ جنت والوں کے لیے سب سے خوشخبری والی آیت ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ تو میرے رب نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے۔ اب سورہ یاسین سنو، سورہ یاسین کے سارے مضامین وہی ہیں جو سارے قرآن میں ہیں، یا پہلے 3 جملے باقی قرآن میں کوئی نہیں، اور یہی دل ہیں، یہی دل ہیں، یہی دل ہیں۔ لا الہ الا اللہ سے محمد رسول اللہ ہٹا دو تو یہ کلمہ نجات دلائے گا؟ ختم ہو گیا نا۔ پورے قرآن میں کہیں اکیلا من یطع اللہ نہیں ہے، پورے قرآن، میری بات دھیان سے سن، پورے قرآن میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، یہ نہیں ہے۔
من یطع اللہ ورسولہ، پورا قرآن اللہ نے اپنے رسول کو ساتھ بیان کیا ہے، اکیلا من یطع اللہ کہیں نہیں، اور من یطع الرسول اکیلا بھی آیا ہے. سمجھ؟ اطاعت رسول اکیلی آئی ہے اور اطاعت اللہ اکیلی نہیں آئی. اللہ رسول، اللہ رسول. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. سبحان، جس نے میرے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی. تو اللہ ہی ثنا خان. سبحان اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے یہ چند آیات، یاسین، آخری نام کیا تھا میرے نبی کا؟ یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی. ابھی کچھ نہیں ہے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول. کچھ سامنے ہے، اگر وہ سامنے نہ ہوتا نا اس آمن آمدہ کوئی لکھاں کروڑاں ارباں سال بعد، تو اللہ کہتا انہو لمن المرسلین، وہ جو آئیں گے 12 ربیع الاول کو آئیں گے وہ میرے رسول ہوں گے. نہیں نہیں نہیں، انک، آپ، انکا، میرے نبی سامنے موجود ہے، آپ کی روح سامنے موجود ہے. انکا، آپ میرے رسول ہیں. اور دوسری گواہی علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھی راہوں پر قائم ہیں. بس جو آپ کے پیچھے چلے گا وہ سیدھی راہ پر، باقی سب گمراہ ہو گئے، سب برباد ہو گئے، سب بھٹک گئے. اور وہ میلاد تو اللہ ہی منائے، اسے ہی پتہ ہے میں نے کب روح محمد کو پیدا کیا. البتہ حسان نے کمال کر دیا ہے. میں دعوے سے، خیر دعویٰ تو ٹھیک نہیں ہے چونکہ علمی چیز ہے، اپنے جو اللہ نے مجھے تھوڑا بہت دیا اس کے لحاظ سے میں ضرور دعویٰ کرتا ہوں کہ پوری دنیا کا نعتیہ کلام جو 1438 سال میں کہا گیا، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں، ہندی میں، سندھی میں، بروئی میں، بلوچی میں، فرینچ میں، لٹن میں، وہ آپ ایک پلڑ میں رکھ دو اور میرے نبی کے شاعر نعت خواں حسان کے صرف 2 شعر ایک طرف رکھ دو تو ان 2 شعر کا وزن سب سے زیادہ ہے. وہ کیا شعر ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ جو آخری مصرع ہے نا، یہ کوئی شاعر نہیں دوبارہ کہہ سکا، اس لیے کہ دیکھ کر بولنا اور چیز اور پڑھ کے سن کے بولنا اور چیز. نور نبوت سامنے ہو پھر بولنے والا. میرے نبی نے کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھایا، نہ علی کے لیے، نہ ابو بکر کے لیے، نہ عثمان کے لیے، نہ علی. صرف حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا. حسان آ ممبر پر اللہ کے نبی کی تعریف کر. کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبا قصیدہ ہے، بان السعاد فقلبی منہ مبتول. میرے نبی اس قصیدے پر اتنا خوش ہوئے کہ اپنی چادر اتار کر اس کو گفٹ فرمائی تھی. اس کو قصیدہ ہے، اس کو وہ ہے قصیدہ بردہ. بردہ چادر کو کہتے ہیں. پھر قصیدہ بردہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہوا اس کے بعد. لیکن جو چادر عطا فرمائی وہ کعب بن زہیر کو عطا فرمائی. انہوں نے کہا ہوں یا رسول اللہ چادر میرا کفن بنے گی، انہیں میرے نال ہی جائے. حسان کے لیے ممبر پہ بچھایا جاتا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. اب یہ آخری مصرع سنو. آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا ہو.
اس میں تخیل کیا ہے وہ بتانے لگا ہوں کہ یہ میں کیوں کہتا ہوں یہ بہت اونچا چلا ہے. اس میں شاعر کا تخیل، دیکھو شاعر تخیل میں بولتا ہے، لہذا شاعری میں مبالغہ درست ہے، شاعری میں مبالغہ درست ہے، کیونکہ اس کے بغیر شاعری ہوتی نہیں ہے. تو اس میں حسان نے کمال کیا کیا. اگر کوئی اعتراض ہو تو میرے نبی کہتے نہیں آئے گا تو ٹھیک نہیں کی. اس میں کیا کیا ہے حسان نے کہ ایک طرف رب محمد ہے اور ایک طرف روح محمد ہے، اور دونوں آپس میں آمنے سامنے ہے، اور رب محمد روح محمد سے کہتا ہے میرے حبیب آپ بتائیں میں آپ کو کیسے بتاؤں، کیسے بناؤں، آپ کا سر کیسے بناؤں، آپ کی آنکھیں کیسے بناؤں، آپ کی پلکیں کیسی ہوں، آپ کا ماتھا کیسا ہو، آپ کا وجود کیسا ہو، آپ بتاتے جائیں، میں آپ کا رب آپ کی تصویر بناتا چلا جائے. تو یہاں میں اللہ کے نبی کا حلیہ اور وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، اس کو اور اس کا آپس میں جوڑ ہے، اس کو اور اس کا آپس میں جوڑ ہے. میں نے آیت پڑھی تھی خطبے میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور اس کو افریقہ والے پڑھتے ہیں من انفسکم. انفس، انفس، انفس میں اور شان ہے اور انفس میں اور شان ہے. انفس میں ذات کی شان کو بلند کیا ہے اور انفس میں خاندان کی شان کو بلند کیا ہے. جمال کہتے ہیں خاندانی بڑائی کو اور حسن کہتے ہیں جسم کی خوبصورتی کو. تو وہ کہہ رہے ہیں آپ جیسا حسین، تو کہا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. جب کہا آپ جیسے جمال والا تو کہا کسی ماں نے نہیں جانا، چونکہ جمال کا تعلق نسب سے ہے اور حسن کا تعلق ظاہر سے ہے. اب رب محمد روح محمد کا مکالمہ ہے، میرے حبیب آپ بتائیں. اب اس کے ساتھ میں نبی کا حلیہ جوڑتا ہوں کہ آپ عظیم الہام، قد اطول من المربوع واقصر من المشذب، نہ اتنا لمبا کہ بدصورت ہو، نہ اتنا چھوٹا کہ بے روب ہو، درمیانہ قد. چھوٹا بے روب ہو جاتا ہے، لمبا بدصورت ہو جاتا ہے. لیکن ایک معجزہ، لمبے سے لمبے قد والا جب میرے نبی کے برابر کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد اونچا ہو جاتا تھا، اس کا نیچے ہو جاتا تھا. خود آپ کے چاچا حضرت عباس کا قد کتنا تھا؟ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے. 16 میل دور ان کی آواز جاتی تھی. 8 کوس کوئی 2-2.5 میل کا ہوتا ہے. تو وہ صفا پہاڑ پہ چڑھ کر اپنے نوکر کو آواز دیتے، 16 میل دور ان کا باغ تھا، وہ ان کی آواز سنتا تھا. تو اتنا قد تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے. جب یہ میرے نبی کے برابر کھڑے ہوتے تو یہ چھوٹے ہو جاتے، میرے نبی کا قد بڑا جاتا. جب وہ دور ہوتے تو آپ اپنے اصلی قد میں نظر آتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے برابر کوئی اونچا نظر آیا ہو. سبحان اللہ. کسی نے کہا عباس آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ ادب دیکھو. کہا اما الاکبر فرسول اللہ، بڑے تو اللہ کے رسول ہیں، اما انا فاسن، بس میری عمر زیادہ ہے، بس میری عمر زیادہ ہے. بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں، میری عمر ان سے زیادہ. اللہ عظیم الہامہ، بڑا سر، رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، شدید سواد شعر، سیاہ کالے بال، نیم گھنگریالے بال. ان فرقت عقیقت و فرق وإلا فلا، کبھی مانگ نکالی کبھی ویسی کنگھی فرمائی. بال کان کی لوتا، یجاوز شعرہ شہمت اذنیہ اذا وفر، یہاں تک، کبھی یہاں کبھی یہاں. آخری حج میں یہاں تک تھے تو ان کی 4 گتیں بنائی سفر کرنے کے لیے. واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازج الحواجب، بھنیں بڑی گول، من غیر قرن، یہاں بال کوئی نہیں. اقن العرنین، ناک یہاں سے اوپر آگے سے باریک، اشم باریک، اقنا یہاں سے اٹھا ہوا. لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور کا حالہ ہر وقت جگمگ جگمگ کرتا تھا. آنکھیں میں نے پہلے بتا دی، ادعج، اشکل، احور، اکحل، انجل، ابرج، احور، یہ ساری آنکھوں کی صفات، لمبی، موٹی، سرخ، آنکھوں میں سرخ دھاریاں. یہ جو مصنوعی عورتیں لگاتی ہیں پلکیں لمبی کرنے کے لیے، میرے نبی کی پلکیں پیسے لمبی بنائی تھی. حسین خوبصورت آنکھ، سہل الخدین،
یہ گال بڑے گول، نہ پچکے نہ ابھرے، کث اللحیہ، داڑھی گھنی خوبصورت، اشنب، ہونٹ بڑے گلابی سرخ کھلے منہ کے ساتھ، مفلج الاسنان براق الثنایا، دانت اتنے چمکیلے تھے جب مسکراتے تھے اور دانت ظاہر ہوتے تھے تو نور نکل کے باہر نظر آتا تھا. اور یہ چار دانت، یہ چار دانت، ان میں خلا تھا، یعنی میرا ہلکا سا خلا ہے، ایسے خلا تھا، تو مسکراتے ہوئے ایسے ایسے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا. کبھی کبھی آپ ہنستے تھے زور سے، لیکن کہہ کر ہا ہا کر کے کبھی نہیں ہنسے، لیکن اتنا ہنسے کہ یہاں تک داڑھیں نظر آئیں. ایسے مواقع آئے داڑھیں نظر آئیں. ایک بدو آیا، موقع یاد آ گیا آپ کا، ایسے اور کئی موقع ہیں، لیکن ایک ایسا مزے کا لطیفہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے، قصہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، حدیث بھی ہے. یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں روزے میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا اچھا تو کوئی بات نہیں، غلام آزاد کر. اور جی میں آپ غلام، میں کتوں آزاد کریں کسی نے؟ آپ نے کہا اچھا چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا جی میں آپ مسکین آدمی، میں کس کو کھانا کھلاؤں؟ آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ. انہوں نے کہا یہ ایک روزے ہے چند چڑھ ہے، 60 روزے میں کی کھانا. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر صبر کر، بیٹھ تیرا انتظام کرتا ہوں. تو تھوڑی دیر گزری تو ایک انصاری صحابی مدنی وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آ گئے. یا رسول اللہ یہ صدقے یہ کھجور ہیں. تو آپ نے فرمایا کتنے ہیں؟ جی بیٹھا اے جا لے جاتے مدینے دے غریباں نوں ونڈ دے. کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، آپ میرا جرمانہ مینوں ہدیہ کرو. جان دے اس پر جو میرے نبی ہنسے تو یہ داڑھیں نظر آنے لگے. سخت القصب، سیدھا بدن تھا، کبھی پیڑ ایدے تھے آپ ایدے، میرے نبی کبھی سخت ایسے سیدھا برابر. طویل الزندین، لمبے بازو، سائل الاطراف، لمبی انگلیاں، رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ، شفن الکفین والقدمین، یہاں اور یہاں رگیں نظر نہیں آتی تھی، گوشت سے بھرا ہوا. خمسان الاخمسین والقدمین، یہ جگہ اور یہ جگہ اندر کرو کے ساتھ تک چلنے میں تیزی ہوتی. جب یہ ایسا ہو تو چلنے میں تیزی ہوتی ہے. مسیح القدمین، پاؤں اتنے نرم تھے کہ لگتا تھا ہر وقت تیل لگا ہوا ہے. دقیق المسربہ، جسم پہ بال نہیں تھے. یہ یہاں سے ایک بال کی دھار چلتی تھی ایک دھاگے کی طرح اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتی تھی. اشار الذراعین، یہاں بال تھے، ہلکے گہرے نہیں، ہلکے بال تھے یہاں. اور انور المتجرد، جسم سے کبھی آپ نے کرتا پہنا، کبھی چادر، تو جسم سے جب چادر ہٹتی تھی تو جہاں سے ہٹتی تھی وہ جگہ نور کی طرح چمکتی نظر آتی تھی. 14ویں کا چاند آسمان پہ تھا. اور جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے، میرے نبی نے سرخ دھاری دار چادر پہنی تھی، سفید چادر لیکن اس میں سرخ دھاگا اور کالا دھاگا، تو وہ یمن سے آتا تھا، بڑا خوبصورت کپڑا. تو میرے نبی نے وہ پہنی ہوئی چادر، اور اوپر 14ویں کا چاند تھا، نیچے ہم بیٹھے تھے، ہمارے زمانے ہمارے چاند تھے. تو جابر کہتے ہیں میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. یہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. اس کا تعلق نسب کے ساتھ ہے. کسی نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا. واحد نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن غسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک
بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا. میرے بھائیو، اس ذات کو بیان کروں تو گھنٹے نہیں، صدیاں بھی ناکافی ہیں، سمندر کی سیاحیاں بھی ناکافی ہیں. لیکن ہم اوقات میں جکڑے ہوئے بندھے ہوئے لوگ ہیں. نماز کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، مجھے بھی آگے سفر کرنا ہے. ہم صرف سننے کی حد تک بھی ہیں نا، یہ بھی اجر سے خالی نہیں. میرے رب کی قسم، اس وقت اللہ بھی خوش ہو رہا، اللہ کا رسول بھی خوش ہو رہا، اور آسمان کے فرشتے، جنت کی حوریں بھی خوش ہو رہی، اور جتنے مرد عورت تشریف لائے ہیں سب اللہ کی رحمت میں گھرے ہوئے ہیں. لیکن بھائیو، کہ ہم سرخرو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، یہ صرف سننے تک نہیں ہے، یہ آگے ماننے پر ہے. یہ تبلیغ کا کام اس محبوب کی زندگی کو سیکھنے ماننے کی محنت ہے. یہ فرقہ واریت سے پاک ہے. میں اپنے نبی کی ایک فریاد ہے کہ میری امت، میری امت، میری امت، ہر رات کی فریاد، میری امت، میری امت، میری امت. میں آپ کے سامنے بھی پچھلے 15 سال سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو. ان فرقوں میں نہ بٹو. اپنے عقائد، اپنے مسالک جس کے جو ہیں اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے. میں نے کبھی زبان پہ ایک چھوٹا سا لفظ ایسا نہیں، میں بشروں کو نکل گیا تو مجھے نہیں پتا، میں قسم نہیں کھاتا ہوں، لیکن میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی جس سے میں کسی فرقے کا نمائندہ بن کے بولوں یا کسی فرقے پر میں چوٹ ماروں. یہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے. بھائیو، خود قرآن پڑھو، خود اپنے حبیب کی زندگی پڑھو، تمہیں چانن ہو جائے گا صحیح کون کہہ رہا ہے، غلط کون کہہ. تمہیں پتہ ہی کون نہیں کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. تو بھائیو، امت بنو، امت بنو، امت بنو. اختلاف صحابہ کے دور میں ہوا، اس صدیق آج تک قیامت تک رہے گا، لیکن اختلاف کے باوجود محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو. اور میرے نبی کی 2 باتیں لے لو، 2 باتیں، 2 باتیں. فرائض تو ایسے ہیں کہ جن میں کوئی معافی کوئی نہیں ہے. نماز نہ چھوٹے، بہت بڑا مجمع آیا ہے. میری بدگمانی ہے، کچھ ہوں گے نمازی، کچھ یقیناً نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. ایک تو آج کا تحفہ ربیع الاول کا یہ ہو کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ جب ہم توبہ کر لیں گے تو پچھلے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا، نئی زندگی شروع کر دیں گے. نماز نہ چھوٹے. قضا ہو جائے تو اس کی قضا کرو، قضا ہو جائے اس کی قضا کرو، اس کو خالی نہ جانے دو، اس کی قضا کرو اللہ کے واسطے. کہ قضا ہوگی، ہو جاتی ہے، کوشش کرو قضا نہ ہو جائے تو اس کی قضا کرو. اللہ بڑا غفور الرحیم، انشاءاللہ معاف کرے گا. اور جو مالدار بیٹھے ہیں، زکوٰۃ ادا کرو، اپنی کمائیوں میں سچ داخل کرو، جھوٹ نکال دو، دیانتداری کو داخل کرو، دھوکے کو، فراڈ کو نکال دو. تو پھر اللہ کی قسم، جو اجر آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے کو ملتا ہے، وہی اجر آپ کو دفتر میں بیٹھ کے کاروبار کرنے کا بھی ملے گا. اگر آپ کے میرے کاروبار میں سچائی ہو، دیانتداری ہو، سچائی ہو، دیانتداری ہو، سچائی ہو، دیانتداری ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، تو جو اجر یہاں نماز کا ہے وہی اجر دفتر میں بیٹھ کے سچ بولنے کا اور دیانتداری کا ہے. اور بھائیو بہنوں، ہمارے معاشرے کو جس چیز نے توڑا ہے وہ یہ زبان کے گندے بول اور دل کی نفرتیں. 2 چیزوں نے مل کر خاندانوں کو توڑا ہے، گھروں کو توڑا ہے، قوموں کو توڑا ہے. شہر ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے. ان در و دیوار کا نام گھر نہیں ہوتا ہے، گھر کے اندر زندگی کا نام گھر ہوتا ہے. اور گھروں کی، بازار کی زندگی کو توڑنے والی 2 چیزیں ہیں، اسی سے میرے نبی نے روکا. میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو مجھے میری طرف توجہ فرمائیں. تو آپ نے یوں کیا، کیا کیا؟ آپ نے زبان باہر نکالی اور اس کو 2 انگلیوں سے پکڑ کے فرمایا، کف ھذا. معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھو. گالی زبان سے نکال دو، جھوٹ، غیبت، گلے، شکوے، بہتان، الزام، بدتمیزی کا بول، ذلیل کرنے والا بول، بے عزت کرنے والا بول.
بھائیوں بہنوں اس سے اپنی زبان سے نکال دو، سہنا سیکھو، اللہ کی قسم اللہ عزت دے کے دکھائے گا۔ چپ رہنا سیکھو۔ لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ ٹھیک ہو؟ ایک اپنی زبان پہ ہم قابو پر، کبھی ہو جائے انسان ہے تو پھر اللہ سے بھی معافی مانگیں، جس پر ہوگی ذاتی اس سے بھی معافی مانگیں۔ دوسری میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، جو اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ جنت بہت بڑی چیز ہے، لیکن جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو بڑی جگہ میں گھر بنانے کے لیے زیادہ پیسے چاہیے، ازمیر میں جگہ لینے کے پیسے زیادہ ہیں، شاہدرہ میں جگہ لینے کے پیسے تھوڑے ہیں، اور بحریہ میں اس سے بھی زیادہ ہیں، ٹھیک، ڈیفینس میں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ جیسے جگہ کی قیمت بڑھتی جاتی ہے تو ایسے مشقت بڑھتی جاتی ہے۔ تو میرے نبی کا پڑوس چاہیے نا بھائی، چاہیے لینا ہے، صلاح ہے، گل اوکھی دسن لگا، میرے نبی نے اوکھی دسی، میں کی کہا ذالک من سنتی، میرے بیٹے میری عظیم الشان سنت، یوں کہا عظیم الشان سنت، داڑھی کو نہیں کہا عظیم الشان، پگڑی کو نہیں کہا عظیم الشان، سیدھے ہاتھ سے کھانے کو نہیں کہا عظیم الشان، عظیم کتنے ہزاروں لاکھوں سنتیں ہیں، عظیم الشان سنت۔ میرا پڑوس چاہیے کیا کروں گا، یہ کرو، ان قدرت او قال ان استطعت، میرے بیٹے انس کم تینوں اوکھا دسن لگا، قدرتا استطاعتا کے اندر پیغام ہے کہ کم اوکھا دسن لگا، جے تو کر لیا تو تیرا میرا دیوار کٹھی ہو جاؤں۔ تو اتنی جگہ کے لیے پھر پسینہ تو بگانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ان استطعت او قال ان قدرت، اگر تو کر سکے، مطلب کوکھا جائے کرنا پڑے، ان تصبح و تمسیا، یہ ایک دفعہ نہیں کرنا، ساری زندگی کرنا پڑے گا، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام بھی، ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ ایک واری دا کیتا ہے کافی نہیں ہونا، تینوں مر مر کے کرنا ہے، جی جی کے کرنا ہے۔ حجی کیا وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، اس دل میں کسی کی نفرت نہ رکھنا، کسی کی، کسی مسلمان نہیں آکھیا، امتی نہیں آکھیا، کافر، ہندو، سکھ، عیسائی، دہریہ، شرابی، جواری، جو بھی ہے، کسی کی نفرت یہاں نہ رکھنا، یہ ہے میری عظیم الشان سنت۔ ہمارے خطیبوں نے تو ہمیں اسلام کے نام پہ متنفر کر دیا، اسلام کے نام پہ متنفر کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند ایک باتیں یہاں سے لے کر جائیں تاکہ ہمیں کچھ آنے کا، سننے کا بھی اجر ملے، کچھ کرنے کا بھی اجر ملے۔ تو ان دو کی نیت کرتے ہو، سارے بھائی کرتے ہو نا؟ اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا۔ اور ایک چھوٹی سی تشکیل میں سب کی کرتا ہوں، 4 مہینے 40 دن کے ارادے کر لو، ٹھیک ہے نا، جب اللہ موقع دے جانا، لیکن ایک چھوٹا سا 3 دن ہر مہینے لگا لیا کرو، کوئی بڑا کام تو کوئی۔ یہ جنید رحمۃ اللہ علیہ جب میرے پاس آیا تو جب اس وقت بہت زیادہ اثر ہوا تو کہنے لگا میں کیا کروں؟ میں نے کہا 3 دن لگانے شروع کرو۔ کہ میں تو گاتا ہوں، میں کو گل نہیں، دوا پہلے دن اثر نہیں کر دی، تو دوا لے، اثر آہستہ آہستہ ہو گیا۔ وہ اللہ نے اس کو ہدایت دے، وہ 3 دن پہ چڑھ گیا، ہر مہینے 3 دن، ہر مہینے 3 دن۔ پھر دیکھو اللہ نے اس کو کیسی موت عطا فرمائی، اپنے راستے کی موت نصیب فرمائی۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں ہر مہینے 3 دن جانا شروع کر دو، ٹھیک ہے؟ جاتے ہو؟ جاؤ گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لیں، عورتیں مرد جو بھی، کسی سے لڑے ہو سلام دعا بند، بول چال بند، جو بھی جنگ ہے اسے ختم کر کے جا کے گلے لگا لینا، جو گلے لگے گا اس پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اگر میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور وہ صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ دونوں کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ ٹھیک ہے بھائی، نیت کر دو نا سر اس کی۔ اور ایک اس بابرکت مہینے، بابرکت ایام چل رہے ہیں، اس میں ایک کام اور سارے کر لو گے، وہ یہ ہے کہ میں اور ہم مل کے توبہ کر لیں۔ توبہ کا مطلب ہے یا اللہ میں تیرے پاس آ گیا ہوں، اب تیری مان کے چلوں گا، اگر مجھ سے پھر بھی کوئی عیب ہوگا تو پھر تجھ سے معافی مانگ لوں گا، تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ ہے توبہ۔
توبہ یہ نہیں کہ کنکریٹ دی دیوار پا چھڑی کہ ہن میرے کو پٹھا کام ہونا ہی نہیں، یہ نہیں ہے، یہ غلط مطلب ہے۔ توبۃ نصوحا، جو اللہ کہہ رہا ہے توبۃ نصوحا، آخری کلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ نصوح کسے کہتے ہیں؟ پھٹے کپڑے کو، پھٹے کپڑے کے سینے کو نصیحت کہتے ہیں، ناسے درزی کو کہتے ہیں، منصاح اسوئی کو کہتے ہیں، نصوح پھٹے کپڑے کو سینے کو کہتے ہیں۔ ایک باری کپڑا پھٹ کے سیتا جاوے دوبارہ نہیں پڑھدا، کیوں؟ تجھے تو پینٹاں لے ہو کتنی پڑھ دیاں تجھے پھر سی لیندے ہو، پھر سی لیندے ہو۔ تو نصوحہ میں اشارہ ہے کہ میرے بندے آ کر نا مجھ سے تعلق جوڑ لے، اور یہ میں تیری پھٹن دور کر دوں گا۔ اگر پھر کبھی پھٹ جائے پھر آ جانا، میں پھر دور کر دوں گا۔ توبۃ نصوحہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوبارہ مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، وہ تو بندہ نہیں ہے جو خطا نہ ہوئے، وہ تو بندہ ہی نہیں کہ کوئی خطا نہ ہو، یا تو فرشتہ بن جائے۔ تو بھائیو، توبۃ نصوحہ کا مطلب ہے کہ اللہ تیری عزت کی قسم آئندہ کبھی نہیں کروں گا، لیکن اگر کبھی ہو گیا پھر میں تجھ سے معافی مانگوں گا تو پھر معاف کر دے گا۔ اللہ کہتا تو آ جا، میں معاف کر دوں گا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ توبہ کرتے ہو سارے؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ انشاءاللہ مستورات نے بھی کہا ہوگا، تو جس نے دل سے کہا ہے رب ذوالجلال کی قسم سب کے گناہ معاف ہو گئے، سب کے معاف ہو گئے، اور اللہ خوش ہو کر دیکھ رہا ہے۔ اب کرنا کیا؟ علماء سے پوچھ لیں، سب کے معاف ہو گئے۔ میرا بیان تھا نواب شاہ، ایک وہاں کا بڑا ظالم آدمی اور بڑے عجیب و غریب قسم کا، بڑی بڑی مونچھیں، وڈیرا تھا، اس کو بیان میں لے کر آیا۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت رو رہا تھا، مجھے نہیں پتا کون ہے، لیکن میری نظروں میں آ گیا اس کے رونے کی وجہ سے۔ میں نے توبہ کرا، اس نے سب سے زیادہ نعرہ لگا یا اللہ میری توبہ، سب سے بڑا نعرہ یا اللہ میری توبہ، اور رات کو فوت ہو گئی، ساری زندگی گناہوں میں، اور ایک شام توبہ کی، اللہ نے اٹھا کے جنت میں ڈال دی۔ اس لیے بھائیو، جب توبہ ٹوٹے پھر کرنا، جب ٹوٹے پھر کرنا۔ میں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا، میں اللہ کی رحمت کی آس دلا رہا ہوں۔ میرے رب کو ہمارے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہم بے غیرت نہ بنے۔ ایک گناہ کر کے اڑ جاؤ یہ بے غیرتی ہے، لاکھوں کر کے گر جاؤ تو یہ اللہ چاہتا ہے کہ آ جا، دو چار ہنجو سٹ میں تینوں معاف کر دے، وہ تو کم بھی معاف کرنا۔ تو بھائیو بہنوں، جب کبھی ایسا ہو توبہ کرنا، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ تو سارے بھائی نے توبہ کی نیت کر لی نا؟